حضرت آدم علیہ السلام مدتوں جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کی فطرت و طبیعت کسی مونس و ہم جنس کی متنوع نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا جس کا نام حوا رکھا گیا۔ دونوں کو جنت کی ہر نعمت سے استفادہ لینے کا موقع دیا گیا اور انہیں جنت کی ہر چیز استعمال کرنے کا اجازت تھی، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا کہ اس پھل کو آپ نے نہیں کھانا، جس کا نام شجر ممنوعہ بھی رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید نے درخت کی وضاحت نہیں کی، بلکہ البتہ توریت نے اسے خیر و شر کا درخت قرار دیتی ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ گہوے کا پودا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور نتیجن اپنے ستر سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپے۔ حضرت آدم و حوا کو غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے معافی کی استدعا کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم و حوا کی غلطی کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، لیکن دوسری روایت کے مطابق زمین پر اتارے جانے کے بعد قبول ہوئی۔ بہرحال حکم عدولی کے بعد آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم اپنی غلطی پر مدت دراز روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ آخر رحمت الہی کو آپ کی عاجزی پسند آئی، انہوں نے معاف کر دیا، لیکن دنیا میں اتارے جانے کا حکم برقرار رکھا گیا۔ حضرت آدم زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی تھے، تاہم یہ نام عبرانی ہے یا عربی، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ آپ کا رنگ گندمی سانولا جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ تھا، اور قد 60 ہاتھ، بعض روایتوں میں 30 ہاتھ بیان کیا گیا ہے، مطلب کہ آپ کا قد 60 فٹ اور کچھ روایتوں میں 30 فٹ بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ نبی کی حیثیت سے ان پر 21 صفحے نازل ہوئے، تاہم ان صفحوں کی نوعیت کیا تھی، کس بارے میں تھے، کیا لکھا ہوا تھا ان کے اندر، اور وہ ان میں کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی وضاحت دستیاب نہیں ہے۔ اور دوسری کتاب ایک تاریخ المسعودی کے مطابق حضرت آدم کو سرندیپ، ایک جزیرہ جسے اب سری لنکا کا نام دیا جا چکا ہے، اس کے پہاڑوں راہون پر اتارا گیا۔ اس پہاڑ کو اب کوہ آدم کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑے انسان کا پاؤں کا نشان ابھی تک موجود ہے، جسے حضرت آدم کے پاؤں کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے جسم پر جو جلدی لباس تھا وہ جنت کا بقیہ اور خوشبو سے معطر تھا۔ اس کی خوشبو تمام ہندوستان میں ہواؤں کے ذریعے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لباس کی خوشبو کی وجہ سے، اس کی تمام خوشبو ہندوستان میں جو پھیلی تھی، اس کی وجہ سے ہندوستان میں عود، لونگ، مشک وغیرہ کی کثرت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو کوہ آدم کی کانوں سے ہیرے اور اس جزیرے کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں، مطلب کہ جس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تھے وہاں سے ہیرے، موتی اور جواہرات، اور وہاں سے سمندر سے، جو سری لنکا کا سمندر ہے، وہاں سے موتی اور ہیرے جواہرات وغیرہ میں نکلتے ہیں۔ تاریخ المسعودی کا مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ جب حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ بہت سے میوے، مطلب پھل، کھانے کی اشیاء، مثلا اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، نارنگی، انار، کشمکش، اناب، سیب، انگور، خشخاش، ککڑا، کھیرا، لکڑی اور دالیں وغیرہ بھیجے گئے۔ مطلب کہ تب کھانے کے لیے یہ روٹی وغیرہ یا کوئی ایسا سامان تو موجود تھا نہیں، کیونکہ پہلی دفعہ انسان زمین پر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کھانا کھانے کی چیزیں بھی بھیجی۔ آدم و حوا کو علیحدہ علیحدہ اتارا گیا۔ روایت ہے کہ حوا جس مقام پر اتری وہ جدہ کے قریب تھا۔ دونوں 2 برس روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر ان کی ملاقات مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے ان کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عربی میں چونکہ عرفہ اس پہچان کو کہتے ہیں، چنانچہ اس مناسبت سے پہاڑ کا نام عرفہ پڑ گیا، جس کے میدانی حصے کو عرفات کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت آدم کی عمر 960 برس، مفسرین کے نزدیک 930 برس تھی، مطلب کہ کچھ مفسرین 960 برس کہتے ہیں اور کچھ 930 برس کہتے ہیں۔ ان کی وفات جمعے کے روز ہوئی۔ روایت یہ ہے کہ حضرت آدم کو مکہ میں بیت اللہ کے سامنے، جو حضرت آدم نے حکم الہی سے تعمیر کیا، جبل ابو قبیس کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن طوفان نوح کے بعد آپ کی میت یروشلم منتقل کر دی گئی۔ بعض لوگوں نے اول تدفین کی جگہ جبل ابو قبیس کا مقام کہف اور بعض نے منع میں مسجد حنیف تحریر کیا۔
توریت میں تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا کر کے ان کا نام آدم رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ آدم کسی خاص مرد کا نام نہیں بلکہ نوع انسانی کا مشترکہ نام ہے۔ ہر انسان آدم ہے، خواہ مرد ہے یا عورت۔ سر سید احمد خان قصہ آدم کو ایک تمثیل قرار دیتے ہیں، جبکہ برہنگی کو بدی اور لباس کو نیکی کا استعارہ سمجھتے ہیں۔ برہنگی مطلب بغیر کپڑوں کے، مطلب کہ جس کے کپڑے پہنے ہوئے نہ ہوں۔ مغربی تحقیق کاروں کے مطابق حضرت آدم کے انتقال کے وقت ان کے 7 پشتیں حیات تھیں، مطلب کہ 7 پشتیں ان کی زندہ تھیں، یعنی کہ 7 پشتیں زندہ تھیں، جبکہ ان کی آبادی محتاط ترین اندازے کے مطابق 1,20,000 نفوس کے لگ بھگ تھی۔ صرف 7 پشتیں باقی تھیں اور ان کی آبادی جو تھی 1,20,000 نفوس کے لگ بھگ باقی تھی۔ مطلب کہ اتنی زیادہ اولاد تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ 1,20,000 سے زیادہ 7 پشتوں میں ہی لوگ تھے۔ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن وہ تب کی بات میں کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹک یا اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔